بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایتھکس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں ہدایت اور علم عطا فرمایا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے کہ یہ بت جن کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گئے تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اپنے والد اور قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ ایک مرتبہ آپ کے گاؤں کے لوگ میلے پر گئے تو آپ نے بت خانے کے تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ سب بت اوندھے پڑے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ سب کو یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم ہی نے کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا اور مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ تم ایسی چیزوں کو پوچھتے کیوں ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں نہ نقصان۔ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا نمرود، جو بڑا ہی متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو سخت اور عبرتناک سزا دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے خندق کھود کر اس میں بہت بڑی آگ روشن کر دی اور پھر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش کا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ آگ سے نکلنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے رہے، لیکن دن بدن ان کے خلاف بت پرستوں کی عداوت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ انہیں اپنا ملک چھوڑ کر سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور وہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام کر کے اس کو دعوت کا مرکز بنایا۔ آپ کی بیوی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضرت سارہ نے خود آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروایا۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا اور حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔